السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر المحجلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صدر مجلس اور اسٹیج کے رونق بنے ہوئے ہمارے کبار اہل علم اور علم کے راستے پہ چلنے والے اور لوگوں کو مستفید کرنے والے ہمارے عزیز بھائیوں، موضوع آپ نے سماعت فرمایا فقہ انکار منکر. فقہ کے تعلق سے کچھ باتیں گزر چکی ہیں. میں ایک مختصر سی بات فقہ سے متعلق یہ ذکر کروں گا کہ فقہ کہتے ہیں کسی چیز کو گہرائی سے سمجھنا یا کسی چیز کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا، یہ فقہ ہے. اور جب فقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے کئی معانی اور کئی اطلاقات ہوتے ہیں. انکار منکر سے متعلق جب فقہ کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے پہلو اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت طویل موضوع بھی ہے اور بہت متشعب بھی ہے. یہاں پہ آپ کے سامنے جو کہ اہل علم کی مجلس ہے اور آپ سب اللہ کے فضل سے علم والے ہیں، اس لیے بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مختصراً میں اس موضوع کا حق ادا کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وقت کے اندر ادا کرنے کی کوشش کروں گا. عنوان کے کئی پہلو ہیں اور اس میں منکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو معروف کے برعکس سے ہے. انکار منکر سے کیا مراد ہے؟ مختلف تعریفات ہیں اس کی، لیکن جو چیز شریعت کے مناسب نہیں ہے ان چیزوں سے روکنا، یہ انکار منکر ہے. انکار منکر کے حکم کے تعلق سے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا ہر شخص پہ انکار منکر ہے. اس سلسلے میں جو راجح قول نظر آتا ہے وہ یہ کہ جو شخص مستطیع ہے، قادر ہے، اس کے لیے انکار منکر ہے. جو قادر نہیں ہے اس کے اوپر یہ فرض عین کے طور پہ نہیں ہے، البتہ فرض کفایہ سارے لوگوں پہ ہو جاتا ہے. منکرات کی جب تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ منکرات کئی قسم کی ہیں. کچھ منکرات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہیں اور وہ سزائیں حدود کی شکل میں ہیں. اب ہندوستان جیسے معاشرے کے اندر جب اس طرح کے منکرات کا وقوع ہوتا ہے تو بعض ہمارے اہل علم حدوں کو جاری کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں. بالخصوص زنا وغیرہ کے واقعات پیش آتے ہیں تو وہاں پہ وہ جلد اور رجم کی بات کرتے ہیں. رجم تو ممکن نہیں ہوتا لیکن جلد تک وہ چل جاتا ہے، اور ایسا بہت سارے مقامات پہ پیش بھی آ چکا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاملہ صرف امام اور حاکم کے ذمے ہے، ہمارے وسعت میں یہ چیز نہیں ہے. منکرات کی دوسری قسمیں ہیں ایسے منکرات جس میں سزائیں مقرر کی گئی ہیں، اور یہ سزائیں ایسی ہیں جن کی کوئی تعداد یا کوئی لمٹ مقرر نہیں کی گئی ہے. ایسی سزاؤں میں سے بعض سزائیں ایسی ہیں جو حاکم کے ذمے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ تعزیرات ہیں، کسی کو کسی منکر کی وجہ سے جیل میں ڈال دینا. یہ ساری چیزیں حکام کے یہاں ہوتی ہیں. ہندوستان جیسے ماحول میں اس کو عمل میں لے آنا ممکن نہیں ہے. لیکن کچھ سزائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ سزائیں ایسی ہیں
جس میں ولی امر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ ان سزاؤں کو نافذ کر سکتا ہے جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو منکرات پہ مار سکتا ہے. نماز کے چھوڑنے پہ باپ اپنے بیٹے کو سزائیں دے سکتا ہے، لیکن اس کی لمٹ مقرر نہیں کی گئی کہ کتنا مارنا ہے. منکرات کی تیسری شکل ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی سزا مقرر نہیں کی گئی، اور یہ عام طور پہ اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو والدین کی نافرمانی، قرض کی ادائیگی کی استطاعت موجود ہے لیکن اس کے باوجود قرض کو ادا نہ کرنا، اسی طریقے سے غصب کی ہوئی چیز کو قادر ہونے کے باوجود نہ لوٹانا، یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. ان چیزوں کے بعد ہم آتے ہیں کہ انکار منکر کے اصول اور ضوابط ہیں، اور یہی سب سے اہم چیز ہے فقہ کے انکار منکر کے اندر. ان ضابطوں میں سے سب سے پہلا ضابطہ یہ ہے کہ انکار منکر کے اندر کسی افراد یا تفرید کا شکار نہ ہو. یعنی اگر کسی شخص سے ہم دیکھتے ہیں کسی منکر کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو جس انداز میں اس منکر کا اشارہ ہونا چاہیے اس میں نہ ہم زیادتی کریں اور نہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم امر بالمعروف میں شدت اختیار کریں اور نہی عن منکر میں تفرید کا شکار ہو جائیں، یا اس کے برعکس جس منکر کے تعلق سے جو سیدھا راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، صحیح راستے کو اپنائیں، اس میں کسی بھی طرح کی افراط اور تفرید کا شکار نہ ہو، اعتدال سے کام لیں. اور اگر ہم اس میں افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر خاص طور پہ جب ہم افراط کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہماری مثال جو دی گئی ہے وہ یہودیوں سے دی گئی ہے. قرآن کریم کے اندر یہودیوں کی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. تو اگر ہم حد سے تجاوز کریں گے تو اس معاملے میں بھی ہماری جو مثال ہے وہ یہودیوں سے ہو جائے گی. اس سلسلے میں جو دوسرا ضابط ہے وہ یہ کہ انکار منکر اس سے بڑے کسی ضرر کی جانب لائی جائے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کسی منکر پہ انکار کر رہے ہیں اور اس منکر کے انکار کے نتیجے میں اس سے بڑا ضرر حاصل ہو رہا ہو، اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہو. تو اگر ایسی چیز ہے تو ایسی صورت میں اس سے انکار منکر کو چھوڑ دیا جائے گا. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی حاکم پہ کسی منکر کے سلسلے میں انکار کرتا ہے اور اس انکار کے لیے وہ جو حجت پیش کرتا ہے وہ یہ کہ اس حکام کے اس حاکم کے خلاف خروج کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں جو مصلحت اس سے حاصل ہوگی اور مسلمانوں کا خون رہے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے اس سلسلے میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ ہم موازنہ کریں کہ انکار منکر سے کہیں مقصد تو حاصل نہیں ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے انکار منکر کے نتیجے میں اس سے بڑا ضرر ہمیں حاصل ہو جائے. تو ایسی صورت میں انکار منکر کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد منکر کے انکار کے جو دیگر درجات ہیں ان درجات کی طرف منتقل ہو جائیں گے. انکار منکر کے تعلق سے تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ انکار منکر طریقے سے نہ ہو. یعنی آپ انکار منکر کر رہے ہیں لیکن انکار منکر طریقے سے نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ انکار منکر کے لیے کوئی غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں تو بجائے یہ کہ آپ منکر سے روک رہے ہیں بلکہ آپ خود منکر کا ارتکاب کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ خود اس قابل بن جائیں گے کہ آپ پہ انکار کیا جائے. اس سلسلے میں جو چوتھا قاعدہ ہے اور چوتھا اصول ہے وہ یہ کہ مصلحت مقصدت پہ راجع ہو. یعنی اگر آپ کسی منکر پہ انکار کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں اس انکار منکر کے اندر جو مصلحت ہے یہ مقصد پر راجع ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صلاح کا لفظ بہت زیادہ مقام پہ استعمال کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفسدین کو اور فساد کو پسند نہیں کرتا ہے. قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو وہاں پہ صلاح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو صلاح یعنی مصلحت مقصد پہ راجع ہو تو ایسی صورت میں انکار منکر کیا جائے گا. لیکن اگر اس کے برعکس سے ہے یعنی مقصدت مصلحت پہ راجع ہو جاتی ہے
تو وہاں پہ آپ کو انکار منکر نہیں کریں گے۔ اور اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا ہدیتم۔ تو اذا ہدیتم کے اندر جس بات کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انجام دے دو تو اس کے بعد سامنے والا اسے قبول نہیں کرتا ہے تب بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا ہے۔ اس سلسلے میں پانچواں جو ضابطہ ہے وہ یہ کہ اہل معاصی میں جب انکار کیا جائے گا تو جو ان کے تعلق سے شریعت کا حکم ہے اس سے زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی اہل معاصی کے تعلق سے جو حکم رکھنے کا یا ان کی مذمت کرنے کا یا ان سے بائیکاٹ کرنے کا یا ان کے سزا دینے کا جو حکم موجود ہے شریعت کے اندر، اس شریعت کے حکم سے آپ تجاوز نہیں کریں گے، یعنی اس سے زیادہ آپ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے تعلق سے ذکر کیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ آپ کی کسی سے دشمنی ہے تو دشمنی کا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ انصاف کے تقاضوں کو چھوڑ دیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور اس سلسلے میں کافر، منافق اور اسی طریقے سے فاسق اور معاصی سب برابر ہیں، کسی کے ساتھ حد سے تجاوز سے نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی شریعت کے اندر جو بات ذکر کی گئی ہے اس بات سے زیادہ اسے سزا دی جائے گی یا اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا جائے گا یا اس کی مدد کی جائے گی۔ اس سلسلے میں آخری جو قاعدہ ہے، جو ضابطہ ہے، وہ یہ کہ انکار منکر شرعی طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی انکار کرنے والا ایسا ہو جس کے اندر انکار کرنے کی صفات موجود ہو۔ اب اس سلسلے میں ایک دوسرا موضوع آ جاتا ہے اور وہ یہ کہ منکر کی صفات کیا ہونی چاہیے، جو شخص انکار کر رہا ہے اس کی صفات کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ کسی پہ انکار کر رہے ہیں وہاں پہ آپ اس لیے انکار نہ کریں کہ آپ کے دل کے اندر اس کے خلاف بغض موجود ہو، اس کو آپ پہ مثال کے طور پہ بدنام کرنا چاہتے ہو، یا اگر اس طرح کی کوئی بھی چیز جس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے آپ انکار نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو انکار کرنے کا حق موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ کسی بھی منکر پہ انکار کرنے کے لیے اخلاص ہونا ضروری ہے۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس انکار منکر کی قدرت اور طاقت ہونی چاہیے۔ وہ چیز جو حاکم کے یہاں ہے وہ چیز آپ کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے اگر استطاعت موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ اسے چھوڑ دیں اور اس مرحلے تک آپ نہ آئیں۔ تیسری جو چیز ہونی چاہیے آپ کے اندر وہ یہ کہ آپ کے اندر نرمی اور سہولت اور آسانیاں ہونی چاہیے، یعنی آپ پہ جب اس کے منکر پہ انکار کریں تو نرم لہجے میں۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اور اس سلسلے میں نصوص بہت زیادہ ہیں جس میں رفق کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ صفت بھی منکر کے اندر ہونی چاہیے کہ جب وہ انکار کرے تو نرمی کے ساتھ انکار کرے، اس طریقے سے نہیں کہ اس پوری سختی کے ساتھ وہ انکار کرے۔ ایسے ہی آپ کے اندر صبر اور بردباری ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ قرآن کریم کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اس لیے کہ انکار منکر کے نتیجے میں آپ کے اوپر بھی انکار کیا جائے گا، آپ کو بھی برا بلا کہا جائے گا، آپ کو بھی بہت سارے الفاظ سے نوازا جائے گا، تو وہاں پہ آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ کے اندر انکار منکر کی صورت میں تواضع ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ سامنے والا کسی منکر کا ارتکاب کر رہا ہے اور آپ اس منکر کا ارتکاب نہیں کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھ رہے ہیں اور سامنے والے کو ادنا سمجھ رہے ہیں۔ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تواضع ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس منکر کے اندر مجھے مبتلا نہیں کیا، اس لیے کہ اس جگہ پہ آپ بھی ہو سکتے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس سے منکر سے آپ کو بچایا۔
وہاں پہ آپ کے اندر توازن ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک آخری جو ادب اور شرط ہے اور وہ یہ کہ نصیحت تنہائی میں ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی شخص منکر کر رہا ہے تو آپ اسے بھرے مجمع میں اس کے اوپر انکار کریں, اس کو دلیل کریں, بلکہ جب آپ انکار کریں تو اس وقت اسے کنارے لے جائیں, کہیں سائڈ پہ لے جائیں, اور سائڈ پہ لے جانے کے بعد اسے اچھے انداز میں سمجھائیں تو وہاں آپ کی نصیحت بھی کام کر جائے گی. اسی طریقے سے جس فعل پہ آپ انکار کر رہے ہیں اس کے اندر بھی کچھ صفات کا, کچھ شروط کا پائے جانا ضروری ہے. اس میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ منکر ہونا چاہیے. بات لوگ منکر صحیح بھی ہوتا ہے تو اس کو منکر سمجھ کر انکار کرتے ہیں. تو منکر حقیقی معنوں میں شریعت کی نگاہ میں منکر ہونا چاہیے, چاہے وہ کبائر میں سے ہو یا صغائر میں سے ہو. دوسری جو شرط ہے وہ یہ کہ منکر موجود تو اس پہ انکار کیا جائے. جو منکر موجود نہیں ہے اس پہ انکار نہیں کیا جائے گا. منکر اس وقت جس وقت آپ انکار کر رہے ہیں اس وقت موجود ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں اگر آپ کسی کو کسی منکر پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کو شراب پیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ آپ فوری طور پہ انکار کریں گے تو انکار فائدہ نہیں پہنچائے گا. وہاں پہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص اس سے فارغ ہو جائے گا, جب ہوش کی حالت میں آ جائے گا تو اس کے بعد اسے نصیحت کی جائے. اسی طریقے سے منکر بالکل ظاہر ہونا چاہیے, اس میں کسی بھی طرح کی جاسوسی کر کے یا تجسس کر کے آپ اسے معلوم نہ کریں. گھروں کے اندر کیا چل رہا ہے اگر آپ اسے معلوم کریں اور پھر اس کے بعد انکار کرتے ہیں تو آپ ایسے منکر کو ایسی طریقے سے انکار کر رہے ہیں یا منکر کو آپ ایسے طریقے سے تلاش کر رہے ہیں جو خود طریقہ منکر ہے, بالکل ظاہری ہے. آپ کسی کے پیچھے لگ کر اس کی برائیوں کو جان کر پھر انکار کریں, یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ کو کسی منکر پہ انکار کرنا ہے تو منکر آپ کے سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, عام حالات میں دیکھا ہے, تو ایسی صورت میں آپ پہ انکار کریں. کسی کے گھر کے اندر کیا منکر ہو رہا ہے جب تک آپ خود نہ دیکھیں اس وقت تک آپ پہ انکار منکر نہ کریں. ہاں اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں کے گھر میں یہ منکر ہو رہا ہے تو آپ اسے نصیحت کریں, اگر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. لیکن آپ تلاش کریں, پیچھے لگ جائیں اور پھر اس کے بعد برائیاں اور خامیاں نکال کر اس پہ انکار کریں, یہ طریقہ نہیں. اسی چیز سے منع کیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر, ولا تجسس, کہ تم جاسوسی نہ کرو. اور جاسوسی کس چیز کی؟ غلط چیزوں کی. تو غلط چیزوں کی جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور اسی تعلق سے ایک آخری جو چیز ہے وہ یہ کہ منکر بالکل معلوم ہو آپ کو کہ یہ منکر ہے, یہ منکر ہے, اور اس پہ لوگوں کا اتفاق ہو کہ یہ منکر ہے. ایسا نہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اجتہادی ہیں, معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, کچھ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں, کچھ لوگ جائز سمجھتے ہیں, کچھ جائز نہیں سمجھتے ہیں. اب وہاں پہ آپ سب سے پہلے یہ علم حاصل کریں کہ اس مسئلے میں راجی کیا ہے. راجی کو جاننے کے بعد پھر اس کے بعد آپ اچھے انداز میں بتائیں کہ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے اور راجح قول جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے. اس لیے اگر آپ اس کام کو چھوڑ دیں تو زیادہ مناسب ہو. تو طریقہ جو اختیار کیا جائے خاص طور پہ وہ مسائل جو مختلف ہی مسائل ہیں, کچھ مختلف ہی مسائل ہیں اس میں حق بالکل واضح ہے, نصوص بالکل واضح ہیں, وہاں پہ آپ انکار کریں گے. لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اس میں دلیلیں دونوں اطراف میں ہیں اور کوئی ایک طرف راجح ہے. تو اس صورت میں آپ کو جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ یہ کہ آپ راجح مستق کو بیان کریں اور جو آپ کی نظر میں ناجائز نظر آتا ہے اس کی طرف آپ اشارہ بھی کریں اور اس سلسلے میں یہ بھی بتلائیں کہ علماء کے درمیان اس سے مسئلے میں اختلاف ہے اور راجح نظر آتا ہے. عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ عوام آپ سے پوچھنے کے بعد, یعنی ایک عالم سے پوچھنے کے بعد دوسرے عالم سے ضرور پوچھتی ہے, اور اگر ایک عالم کا قول دوسرے عالم کے قول کے خلاف ہو جاتا ہے تو یا تو علماء کے درمیان اختلاف کو ہوا دیا جاتا ہے
یا پھر دوسرا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ان دونوں اقوال میں سے کون سا قول سب سے نرم اور ہلکا ہے اسے اختیار کر لیا جاتا ہے۔ عوام ہمیشہ یہی تلاش کرتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ کو جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ آپ سیدھے بیان کریں کہ اس مسئلے کے اندر اختلاف موجود ہے، راجح قول ہے۔ بہت زیادہ تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں ہے عوام کو، لیکن آپ راجح قول کو ان کے دلیلوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں۔ تو جب وہ دوسرے شخص سے، دوسرے عالم سے پوچھے گا اور آپ کے قول کے خلاف اس کا قول ہوگا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اختلاف اس میں موجود ہے اور راجح قول مجھے بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں انکار منکر کے درجات اور اس کے مراتب کی جانب۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ذکر کیا ہے کہ منکر کے انکار کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ منکر پہ جب انکار کیا جائے تو منکر ختم ہو جائے اور اس کی جگہ معروف لے لے۔ دوسرا یہ کہ منکر کم ہو جائے، مکمل طور پہ ختم نہ ہو۔ تیسرا جو درجہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک منکر ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ دوسرا منکر آ جائے۔ اور چوتھا جو درجہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ ایک منکر ختم نہ ہو بلکہ اس سے زیادہ اور اس سے بڑا منکر پیدا ہو جائے۔ ان 4 درجات کے تعلق سے حکم بھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ پہلا اور دوسرا درجہ یعنی منکر ختم ہو اور معروف اس کی جگہ آ جائے، یا منکر کم ہو اور مکمل طور پہ ختم نہ ہو، یہ دونوں شریعت کے اندر مشہور ہے، یعنی یہ طریقہ انکار منکر کے ساتھ تعلق سے اختیار کیا جائے گا۔ تیسرا محل اجتہاد ہے اور چوتھا حرام، یعنی آپ کبھی بھی کسی ایسے منکر پہ انکار کرتے ہیں کہ انکار کی صورت میں اس سے بڑا منکر وہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بڑی مصلحت پیدا ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ صورت اختیار کرنا حرام ہے۔ کچھ مثالیں بھی انہوں نے ذکر کی۔ مثالوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ اگر آپ اہل فجور کو، اہل فسوق کو دیکھیں کہ وہ شطرنج کھیل رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے اوپر انکار کرنا یہ فقہ اور بصیرت نہیں ہے، یعنی انکار منکر کی جو فقہ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے آپ کے اندر، اللہ یہ کہ آپ انہیں اس کام سے نقل کر کے کسی ایسے کام میں مشغول کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں مختلف کھیل کود ہیں، تو شطرنج سے ہٹا کر آپ انہیں مثال کے طور پر جو مباح کھیل کود ہے اس میں لگا دیں۔ اسی طریقے سے اگر لہو و لعب پر وہ جمع ہے تو اس صورت میں یعنی موسیقی وغیرہ سن رہے ہیں تو اس صورت میں ان پہ انکار کرنا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ انہیں اس کام سے کسی دوسرے کام میں لگا دیں، یہ فقہ ہے انکار منکر کا، اس لیے کہ وہ چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں جب تک کہ آپ انہیں کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں کریں گے۔ ایک آخری بات ہے اور وہ یہ کہ انکار منکر کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے آپ جانتے ہیں کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ تو یہ 3 مراتب ہیں اور ان میں سے جو مرتبہ آپ کر سکتے ہیں اس مرتبے کو آپ اختیار کریں گے۔ ایک آخری بالکل بات ہے اور وہ یہ کہ انکار منکر کے مختلف وسائل ہیں اور یہ چیز آپ لوگوں سے زیادہ متعلق ہے۔ پہلا وسیلہ یہ ہے کہ انکار منکر کے لیے کوئی کلمہ اختیار کیا جائے۔ کلمہ یعنی خطبے کی شکل میں ہو، درس کی شکل میں ہو، بات کی شکل میں ہو یا تقریر کی شکل میں ہو، اسی طریقے سے کتابوں کی شکل میں ہو، تو یہ سارے اشکال یہ سب انکار منکر کے اندر شامل ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ کسی کو ہم دیکھ کر اسی کو ٹوکیں تو یہ انکار منکر ہے، بلکہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کو اور منکرات پہ اگر ہم خطبے دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اسی طریقے سے دروس کی شکل میں مساجد کے اندر 5 منٹ نمازوں کے بعد درس دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک بڑا اچھا طریقہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کا ہے، جس میں ہم 1-2 منٹ کی کلپ بنا کے ہم منتشر کر سکتے ہیں اور لوگوں کو منکر کے تعلق سے بتلا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے منکر کے وسائل میں سے کبھی کبھی ان جگہوں کا بائیکاٹ کرنا جہاں پہ معاصی ہوتے ہیں، ایسے ہی وہ چینلز جہاں پہ معاصی اور دوسری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں یا بدعات وغیرہ پھیلائی جاتی ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنا اور لوگوں کو ان کے تعلق سے بتلانا۔ اور آخری جو طریقہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص
منکر پہ ڈٹا ہوا ہے اور منکر کو نہیں چھوڑ رہا ہے بلکہ ہٹ درمی اختیار کر رہا ہے تو اس کو لوگوں میں مشہور کرنا، اس کے تعلق سے لوگوں میں پھیلانا کہ فلاں شخص اس منکر پہ قائم ہے اور اس بدعت پہ قائم ہے اور اس کا یہ عمل منکر ہے، اس کی یہ بدعت ہے، اور ان ساری چیزوں کو بیان کرنا۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔